آج کا ہمارا واقعہ بنی شیبان کی قوم جب اللہ کی طرف پلٹی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ یہ کلام اثر انگیزی میں بے نظیر ہے، لیکن صاحب عقل ہی اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل عرب کو دعوت دینے کا حکم دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نکلے تو میں اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ ہم قبائل کی قیام گاہوں سے ہوتے ہوئے ایک ایسی مجلس میں پہنچے جس پر وقار اور طمانیت کے آثار تھے۔ اس مجلس میں ایسے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے جن کے چہروں سے قدر و منزلت کی غمازی ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا اور پوچھا، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم بنی شیبان بنی سالبہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ لوگ اپنی قوم کے معزز ترین لوگ ہیں اور ان کو دعوت حق دیجیے۔ اس محفل میں مفروق بن عمرو اور حانی بن قبیصہ اس قبیلے کے سردار موجود تھے۔ ان میں سے مفروق بن عمرو فصاحت و بلاغت میں سب سے نمایاں تھے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ ان کے قبیلے کی تعداد کتنی ہے؟ مفروق نے جواب دیا، ہماری تعداد 1000 سے زیادہ ہے، لیکن 1000 کا لشکر قلت تعداد کی وجہ سے شکست نہیں کھاتا۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ جس کو تم پناہ دیتے ہو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس نے کہا، کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، آگے ہر ایک اپنی قسمت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مزید استفسار کیا کہ تم دشمن سے جنگ کرتے ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مفروق نے بتایا کہ غضبناک کی حالت میں ہم دشمن سے مقابلے میں شدید قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم اصیل گھوڑوں کو اولاد پر اور اسلحے کو دودھ دینے والی اونٹیوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بعد فتح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کبھی ہم دشمن کو شکست دیتے ہیں اور کبھی وہ ہمیں۔ پھر ابوبکر صدیق نے ان کو فرمایا کہ یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی ہم میں سے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، یہ ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفروق نے کہا، ہمیں ان کی بابت اطلاع ملی ہے۔ پھر اس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے قریشی بھائی، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھے پناہ دو اور میری مدد کرو تاکہ جو دین اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کی تبلیغ کماہی کا کر سکوں، کیونکہ قریش نے اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہے اور حق کو چھوڑ کر باطل کو پسند کیا ہے۔ مفروق نے مزید پوچھا کہ آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ محبوب خدا نے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 اور 154 کی تلاوت فرمائی۔ اے نبی فرما دیجئے، آؤ کہ میں پڑھ کر سناؤں جو کچھ حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر، وہ یہ کہ نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی، اور مت قریب جاؤ بے حیائی کی باتوں کے جو ظاہر ہوں ان سے اور چھپی ہوئی ہوں، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سوائے حق کے۔ یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے جن کا تمہیں اللہ نے، تاکہ تم حقیقت کو سمجھو، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائیں، اور پورا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر، اور جب کبھی بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ معاملہ ہو رشتہ دار کا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی، ورنہ وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مفروق نے ان آیات کو صاحب قرآن کی زبان سے سنا اور اسے اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، لیکن وہ آیات قرآن سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، باخدا یہ کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے انسان کا کلام نہیں، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو ہم بھی اس کو جانتے۔ اے قریشی بھائی، اور کس چیز کی طرف تم دعوت دیتے ہو؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 تلاوت فرمائی۔ ترجمہ:
بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرو اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور منع فرماتا ہے تمہیں بے حیائی، برے کاموں اور سرکشی سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ مفروق نے یہ سن کر کہا، قریشی بھائی، آپ نے مکارم اخلاق اور نیک اعمال کی طرف دعوت دی ہے۔ باخدا جو لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں وہ کاذب ہیں۔ مفروق کی خواہش تھی کہ اس کا دوسرا ساتھی ہانی بن قبیصہ گفتگو میں شریک ہو، چنانچہ ہانی بھی اس گفتگو میں شریک ہوا اور اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کی، لیکن اس نے کہا کہ پہلی ہی نشست میں سوچے سمجھے اور جلد بازی میں غور فکر کیے بغیر نتائج کا جائزہ لینے سے قبل اپنی آبائی دین کو چھوڑ دینا اور نئے دین کو اختیار کر لینا قرین مصلحت نہیں، کیونکہ ایسا کرنے میں لغزش کا قوی امکان ہوتا ہے۔ ہم اپنی قوم سے مشورہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیے اور ہم بھی غور و فکر کر لیتے ہیں۔ ہانی گفتگو میں مثنیٰ بن حارثہ نامی ایک دوسرے سردار کو بھی شامل کرنا چاہتا تھا، چنانچہ مثنیٰ کو بھی اظہار خیال کا موقع دیا گیا۔ مثنیٰ نے بھی آپ کی باتوں کو بہت پسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور کلام الہی سے بہت متاثر ہوا اور کہا کہ میرا جواب بھی وہی ہے جو میرے دوسرے دو سرداروں کا ہے۔ اس نے مزید یہ کہا کہ ایک طرف یمامہ ہے اور دوسری طرف سمباوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سن کر فرمایا، تم نے سچی بات کہی ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہ کرے۔ اٹھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن ممالک سے تم ترساں ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان ممالک اور ان کے اموال کا مالک بنا دے تو پھر کیا تم اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرو گے؟ نعمان بن شریک نے جواب دیا کہ قریشی بھائی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتے ہیں، اگر ایسا ہوا تو ہم ضرور اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 سے 46 تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم کے ساتھ بھیجا اور روشن چراغ۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوئے اور حضرت علی کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے اخلاق کا کتنا اعلیٰ مظاہرہ انہوں نے کیا ہے۔ انہیں اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر وہ دنیاوی زندگی میں اپنا دفاع کر رہے ہیں، اور اس وقت بنی ثعلبہ کے ان سرداروں نے اسلام قبول نہ کیا، تاہم اللہ تعالیٰ کے نورانی کلام نے ان سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں سے کفر و جہالت کا اندھیرا صاف کر کے نور ایمانی کی شمع روشن کر دی ہے۔ چنانچہ بقول علامہ ابن کثیر کچھ عرصے بعد ایرانیوں سے ان کی جنگ نہر فرات کے قریب مقام کراک کر پر ہوئی۔ اس جنگ میں انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو اپنا شعار بنایا ہوا تھا اور اس کی برکت سے انہیں فتح نصیب ہوئی، اور پھر وہ مشرف با اسلام ہوئے رضی اللہ عنہم از پروفیسر محمد طفیل۔